اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ناظرین اور طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم حصہ غزلیات میں سے ناصر کاظمی کا کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو پہلے ان کا مختصر سا تعارف اور ان کے کلام کی خصوصیت، اور پھر ہم ان کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ان کا پورا نام سید ناصر سلطان تھا۔ پیدائش آپ کی امبالہ ہندوستان میں ہوئی۔ بچپن آپ کا وہاں گزرا اور قیام پاکستان کے بعد آپ ہندوستان سے اپنے آبائی گھر، آبائی شہر امبالہ سے لاہور تشریف لے کر آئے، اور ہجرت کے دل خراش واقعات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کر آئے۔ تو ان کی شاعری میں جا بجا ہجرت کے جو دل خراش واقعات ہیں وہ انہوں نے وہاں قلم بند کیے ہوئے ہیں، اپنی شاعری میں اس کو پرویا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری میں اداسی ہے، مایوسی ہے، ہجر و فراق کے خوبصورت انہوں نے رنگ بکھیرے ہیں۔ لاہور ان کی رہائش، اور ان کا سب سے جو اعلیٰ عہدہ تھا وہ ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فائز رہے۔ پھر اس کے بعد ریڈیو پاکستان میں انہوں نے مرتے دم تک اپنی خدمات سر انجام دی۔ اور ان کو ثانیہ بھی ہے، یعنی جس طرح میر کی شاعری میں اداسی تھی، قنوتیت تھی، اسی طرح ان کی شاعری میں بھی اداسی کا، مایوسی کا، سوز و گداز کا، ہجر و فراق کا نمایاں رنگ پایا جاتا ہے۔ کلام کی خصوصیات، اداس شاعر پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، داخلی اور خارجی پہلو ہیں۔ اداسی اور محرومی ہے، سوز و گداز، تقسیم ہند کے دل خراش، منظر اور پس منظر ہیں، منفرد انداز۔ ان کا جو کلام ہے چھوٹی چھوٹی بحروں میں ہے، غم ہے یا خوشی ہے تو میری زندگی ہے تو، اپنی دھن میں رہتا ہوں میں بھی تیرے جیسا ہوں، وہ پچھلی رت کے ساتھی اب کے برس میں تنہا ہوں، تیری گلی میں سارا دن دکھ کے کنکر چنتا ہوں، اپنی دھن میں رہتا ہوں میں بھی تیرے جیسا ہوں۔ اور اسی طرح کا کلام ہے، آج دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دل میں ایک امید کی لہر اٹھی ہے جس نے خوشی کا سامان پیدا کیا ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر نے اپنے داخلی اور خارجی پہلو پر گفتگو کی ہے اور اس کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ کیونکہ شعراء حضرات اپنی شاعری کے اندر اداسی، ہجر و فراق، مایوسی کے جذبات کو اکثر بیان کرتے ہیں، اور یہ روایتی شاعری بھی ہے۔ تو لہذا زیر تشریح شعر میں شاعر کئی عرصے سے اپنی خواہشات کو دبائے بیٹھا تھا، اور اچانک اس کے دل میں ایک خوشی کی لہر، ایک خوشی کی امید ظاہر ہوئی، جس نے اس کی جو دبی ہوئی خواہشات تھیں اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو شاعر نے پھر جو ہے اپنے دل کے اندر اپنے محبوب کو پانے کی
ایک جو حسرت ہے، ایک جو خواہش ہے، اس کو جنم دیا۔ اور شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ اس خواہش اور امید نے میرے دل میں یہ خوشی کا سامان پیدا کیا ہے کہ شاید میرا محبوب یا میرے بچھڑے ہوئے جو دوست ہیں وہ مجھے مل جائیں۔ کیونکہ شاعر کا جو شاعری کے اندر اکثر جو کلام کے اندر جو سوز و گداز ہے، جو ہجر و فراق کا رنگ ہے، اس کی ایک اہم وجہ ہجرت کر کے پاکستان آنا یا لاہور میں آ کر قیام کرنا بھی ایک وجہ ہے۔ تو لہذا زیر تشریح شعر میں شاعر نے اپنے دل کے اندر جو ایک امید کی ایک کرن تھی، امید کی ایک جو لہر تھی، جو عرصہ دراز سے اس کو دبایا ہوا تھا، اچانک اس کے دل میں ایک گمان اور ایک خوشی کا سماں پیدا ہوا ہے کہ شاید میں اپنے بچھڑے ہوئے محبوب یا بچھڑے ہوئے دوستوں کو ملنے والا ہوں، ان سے میری ملاقات ہونے والی ہے۔ تو آتے ہیں حوالے کے اشعار کی طرف۔ ابھی بادباں کو طے رکھو، ابھی مضطرب ہے رخ ہوا، کسی راستے میں ہے منتظر وہ سکون جو آ کے چلا گیا۔ ایک موج ہوا پیچاں اے میر نظر آئی، شاعر کے بہار آئی زنجیر نظر آئی، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس غزل کے دوسرے شعر کی طرف۔ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ خانہ دل، دل کے گھر، خانہ دل کو کہتے ہیں۔ لہذا انسان کے اندر جو ایک چھوٹا سا گوشت کا جو ٹکڑا جس کو ہم دل کہتے ہیں، یہ پورے جسم کے اندر دیکھنے میں بظاہر ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا گھر ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈھونگے، کون دلاندیاں جانے ہو۔ تو لہٰذا دل ایک بہت بڑا گھر ہے۔ تو آئیے اس کے آسان مطلب کی طرف، مفہوم کی طرف چلتے ہیں کہ میرے دل میں کسی خواہش کا خون ہوا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی دیوار گری ہو۔ زیر تشریح شعر میں شاعر نے اپنے دل میں جو ایک خواہشات کا بیج بویا تھا، شاعر کو اچانک اس کے دل میں یہ وسوسہ یا اس کو الہام ہوا ہے، یا اس کو خوف، یا انسان کو جب کسی مصیبت میں مبتلا ہونے والا ہو یا اس پر کسی قسم کی کوئی آفات اترنے والی ہوں، تو انسان کو پہلے ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھ پر فلاں مصیبت یا فلاں کسی پریشانی میں مبتلا ہونے والا ہوں۔ تو لہذا شاعر نے مستقبل قریب میں اپنے اوپر جو آنے والی پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، اس کا یہاں ذکر کیا ہے۔ کیوں کہ جب شاعر کو یہ یقین تھا کہ جب قیام پاکستان کے بعد بٹوارا ہوگا تو پھر اس بٹوارے میں سے پہلے جو خون ریزیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی جو لڑائیاں تھیں، نسلی تعصب کی اور مذہبی انتہا پسند کے جو معاملات تھے، ان کے سامنے یہ سارے کے سارے سلسلے ہو رہے تھے، چھوٹی موٹی لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ تو شاعر کو یہ خدشہ تھا کہ ہجرت کے بعد جب دونوں ممالک کا بٹوارا ہوگا تو پھر اس خطے میں تباہی و بربادی ہو جائے گی۔ تو پھر آپ کے ان خدشات کے پیش نظر 1947 کے بعد شاعر کا جو خدشہ تھا وہ
اس نے اس خدشے نے حقیقت کا رنگ بدل دیا اور بہت زیادہ خون ریزی ہوئی، بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا، خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ تو شاعر نے اپنے اوپر اور اپنے دوستوں کے اوپر آنے والی جو مشکلات ہیں مستقبل قریب کے اندر اس کا یہاں خدشہ ظاہر کیا ہے۔ تو آتے ہیں اس کے حوالے کے اشعار کی طرف۔ میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ یعنی ہجرت کے بعد شاعر کا ایسے لوگوں کے ساتھ پالا پڑا جو دل میں نہ تو انسانی جذبات کی ان کے دل میں کوئی جگہ تھی، نہ ہی ہمدردی کی ان کے دلوں میں کوئی جگہ تھی، بلکہ وہ لوگ سیلفش، جس کو ہم خود غرض کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ شاعر کا جب پالا پڑا تو پھر شاعر نے وہاں مایوسی کا اظہار کیا کہ دیدنی ہے شکستگی دل کی، کیا امار غموں نے ڈھائی ہے، آج تو بے سبب اداس ہے جی، عشق ہوتا تو کوئی بات بھی تھی۔ تو لہذا زیر کشتی شعر میں شاعر نے اپنے اوپر جو بے انتہا آفات، مصیبتیں اور جو پریشانیاں ہیں ان کا یہاں ان اشعار میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ چلتے ہیں اس غزل کے تیسرے شعر کی طرف کہ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ تو آئیے آسان مفہوم کی طرف، مطلب کی طرف چلتے ہیں کہ یہ دنیا خوبصورتی سے بھری پڑی ہے مگر میرے دل کو سکون حاصل نہیں ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر نے اپنے جو داخلی جو پہلو ہے اس کے ساتھ خارجی پہلو کو بھی بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ کائنات تو خوبصورتی سے، رنگینیوں سے بھری پڑی ہے، ہر طرف چہل پہل ہے، تو باوجود اس کے شاعر اپنے آپ کو اس کائنات کے اندر خارجی پہلو تو بڑا انتہائی دل فریب ہے، انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی پرسکون ہے، پر امن ہے، لیکن شاعر جو ہے وہ داخلی طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک اضطراب کی کیفیت میں مبتلا سمجھ رہا ہے، وہ اضطرابی کیفیت میں ہے، وہ بے چین ہے، وہ پریشان ہے۔ یہ ظاہری بات ہے کہ جب انسان کے اندر کا موسم ٹھیک ہو، انسان کے اندر کا موسم جو ہے وہ زبردست ہو، انسان خوش ہو، اسے اطمینان کی دولت نصیب ہو، تو پھر چاہے باہر ویرانہ بھی کیوں نہ ہو تو پھر وہ اپنے محبوب کے ساتھ ان ویرانوں میں، ان بیاباں میں اپنی زندگی کو خوبصورت اور حسین ترین سمجھتا ہے۔ اگر باہر کا موسم ٹھیک بھی نہ ہو تو وہ خزاں کے موسم کو باہر سے زیادہ اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ لہذا شاعر نے اس بات کا یہاں اعتراف کیا ہے کہ خارجی پہلو کے اعتبار سے کہ باہر کی دنیا انتہائی خوبصورت ہے، شاعر کو ہر طرح کی نعمت میسر ہے، شاعر کو ہر طرح کی رنگینی، ہر طرح کی نعمت، کھانے کی جو نعمت ہے، اچھے کپڑے پہننے کو میسر ہیں، اچھا گھر بھی موجود ہے، لیکن اس خوبصورت دنیا میں صرف اور صرف اپنے محبوب یا اپنے بچھڑ جانے والے لوگوں کی کمی کی وجہ سے یہ خوبصورت دنیا، یہ رنگین دنیا اس کو اچھی نہیں لگ رہی، اور اس کا دل جو ہے وہ بیقرار ہے، بے چین ہے۔ عادت ہی بنا لی تم نے تو منیر کا بڑا خوبصورت شعر ہے۔ عادت ہی بنا لی تم نے تو منیر، جس شہر میں بھی رہنا اقتائے ہوئے رہنا، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں کرتا ہے، اور پچھلی رت کے ساتھی اب کے برس میں تنہا ہوں، اپنی دھن میں رہتا ہوں، میں بھی تیرے جیسا ہوں،
تیری گلی میں سارا دن دکھ کے کنکر چنتا ہوں، اپنی دھن میں رہتا ہوں، میں بھی تیرے جیسا ہوں، میرا دیا جلائے کون، میں تیرا خالی کمرہ ہوں، اپنی دھن میں رہتا ہوں، میں بھی تیرے جیسا ہوں۔ عزیز ناظرین، آج کے اس لیکچر میں ناصر کاظمی کے پہلے 3 اشعار، مفہوم، معنی، تشریح اور اس کے حوالے کے اشعار ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ روز آخری اشعار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔